اعتزاز صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. کچھ لگ رہا ہے آپ کو 1997 والی صورتحال کے ایک بار پھر پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان سپریم کورٹ پر چڑھ دوڑیں گے اگر ان کی حق میں فیصلہ نہیں آیا؟ ریکارڈ تو ان کا ایسا ہی ہے، ماضی ایسا ہی ہے. تو پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے، میرا خیال ہے اس وقت کہ متنازع کس بات پہ ہے، مسئلہ کیا ہے، اور ان کا خیال ان کی سوچ میں کیا درست ہے اور کیا غلط ہے جو یہ دعویٰ بولنے والے ہیں. یہ سب باور کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے حکم کے تحت 25 ممبران پی ٹی آئی کے ممبر تھے، ان کو منحرف قرار دے کر ان کو ووٹ ڈالا ہوا ووٹ بھی گنتی میں نہیں لایا گیا، شمار میں، جبکہ پرویز الہی کے 10 ووٹ ڈالے گئے وہ شمار میں سے نکالے گئے ہیں اور ان کو خدشہ ہے کہ وہ پھر شمار کر لیے جائیں گے. اب یہ بات جو ہے یہ اتنی سادہ اور اتنی درست نہیں، اور اس سے بھی زیادہ سادہ ہے میرے خیال میں. بڑی سادگی کے میں یہ صورتحال یہ ہے کہ اس کو اس طرح دیکھا جائے گا کہ جو ووٹ 25 ووٹ پی ٹی آئی کی گنتی سے نکالے گئے اور ان کو وہ ان کے خلاف پی ٹی آئی کے خلاف پڑھ رہے تھے، ان کو گنا نہیں گیا، وہ اس وجہ سے کہ وہ پارلیمانی پارٹی کے فیصلے سے انحراف کر رہے تھے. آرٹیکل 63A کے تحت 2 مراحل ہیں. پہلا مرحلہ ہے کہ پارلیمانی پارٹی فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے یہ ووٹ دینا ہے یا یہ نہیں دینا ہے یا کس کو دینا ہے، یہ وہ فیصلہ کرتی ہے پارلیمانی پارٹی. دوسری مرحلے پر اگر وہ پارلیمانی پارٹی سب کے سب اس کے مطابق ہی ووٹ دیتے ہیں تو کوئی معاملہ نہیں ہوتا، لیکن اگر چند افراد اس فیصلے سے انحراف کر کے پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ نہ مانتے ہوئے ووٹ دے دیتے ہیں اس کے خلاف، تو پھر یہ معاملہ پارلیمانی پارٹی سے چلا جاتا ہے پارٹی ہیڈ کے پاس. پارٹی ہیڈ ایک ایسا شخص ہو سکتا ہے جو بزرگ ہو، بڑا ہو، سینئر ہو، اس پارلیمنٹیرین بھی نہ ہو، کسی پارلیمنٹ میں نہ ہو، صوبائی اسمبلی میں نہ ہو، لیکن ایسے فیصلوں کے لیے موضوع ہو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.